کہ جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا، علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار سب سے پہلے وہ جو منافقین کے بارے میں کہا گیا نا، قل اباللہ و آیاتہ تستہزئون، تم اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ تبصر اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگے تو وہ کوئی ایک چیز نہ مانگے، یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر قدم پر اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اپنے رب کی ہدایت کا طالب رہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندوں کو ہنسانے کے لیے پھپتی کس دیتا ہے ایک بندے پر، تو اس جرم کی پاداش میں اسے سینکڑوں سال کی مسافت سے دوزخ کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کبھی نہ مانگے کہ یا اللہ مجھ پر مشکل حالات آئیں پھر دیکھ میں کیسے صبر کرتا ہوں، کہ بندہ جو ہے وہ جتنا بھی مقام پاتا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی کتاب اسماء اللہ تعالیٰ کی تیسری فصل ہے اور حدیث نمبر 2474۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن القعقاع ان کعب الاحبار قال لولا کلمات اقولهن لجعلتنی یہود حمارا فقیل له ما هن قال اعوذ بوجه اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبکلمات اللہ التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرع، رواہ مالک۔ حضرت قعقاع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار یوں فرمایا کرتے تھے۔ کعب الاحبار جو ہیں یہ ایک یہود کے عالم تھے اور پھر وہ مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ وہ فرماتے تھے لولا کلمات، کہ اگر یہ کلمات نہ ہوتے، اقولہن جو میں پڑھتا ہوں، لجعلتنی یہود حمارا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ یعنی اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہود جادو کے بل بوتے پر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو جادو ہوتا ہے اس میں چیز کی حقیقت بدلتی ہے یا صرف نظروں کو بند کیا جاتا ہے، یعنی اس میں انقلاب اعیان ہوتا ہے، چیزوں کی حقیقت بدلتی ہے یا صرف نظر بندی ہوتی ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ جادو کی بعض اقسام میں صرف نظر بندی ہوتی ہے، لیکن بعض اقسام میں انقلاب اعیان بھی ممکن ہے، اور اس پر یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضرت کعب الاحبار یہ فرماتے تھے کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے انسان سے گدھا بنا دیتے جادو کے بل بوتے پر۔ فقیل له ما هن، تو ان سے کہا گیا، حضرت کعب الاحبار سے کہا گیا وہ کلمات کیا ہیں جو تم پڑھتے ہو جس کی وجہ سے تم ان کے جادو سے بچے ہوئے ہو؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا اعوذ بوجہ اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ میں عظمت والے رب کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں، الذی لیس شیء اعظم منہ، وہی ذات جس سے عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے، وبکلمات اللہ التامہ، اور میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر،
کہ جن کلمات سے نہ کوئی نیک باہر جا سکتا ہے نہ بد باہر جا سکتا ہے۔ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، اور میں اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی پناہ چاہتا ہوں، ما علمت منہا، ان میں سے جنہیں میں جانتا ہوں، وما لم عالم، اور وہ بھی جنہیں میں نہیں جانتا، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی، وزرع، اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی، وبرع، اور جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا یا جسے پروان چلایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہیں وہ کلمات، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، وبکلمات اللہ التامہ التی لا یجاوز بہن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ تو ان کلمات کی وجہ سے حضرت کعب الاحبار یہود کے جادو سے محفوظ رہے۔ وعن مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہما، مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال کان ابی یقول فی دبر الصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے، وعذاب القبر، اور میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ فکنت اقولہن، کہتے ہیں میں بھی یہی کلمات پڑھنے لگا، اپنے والد کو دیکھ کے میں بھی یہی کلمات پڑھنے لگا۔ فقالا، اے بنیا، انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، امن اخذت ھذا، تو نے یہ کلمات کہاں سے سیکھے؟ قلت عنک، میں نے کہا میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر میں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ قالا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولہن فی دبر الصلاۃ، تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ یعنی وہ کلمات کیا تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے کفر سے پناہ مانگتا ہوں، محتاجی سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یہ ہیں کلمات جنہیں سرکار ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ میری مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں شاید اتنے الفاظ تو یاد نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں جو مفہوم ہے، جو بیان کیا گیا ہے، بندہ اپنی دعا میں ان کو تو شامل کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کلمات بھی یاد کر لیے تو سبحان اللہ نور علی نور ہے، لیکن اگر بندہ ان چیزوں کو بھی مانگے گا تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے بہت فائدہ ہوگا۔ وعن ابی سعید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اور وہ دعا یہ تھی اعوذ باللہ من الکفر والدین، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور قرض سے۔ آپ اندازہ کیجیے، میں عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتعدل الکفر بالدین، آپ نے کفر کو قرض کے برابر کر دیا، یعنی دونوں کو آپ نے اکٹھا ذکر فرمایا، تو اتعدل الکفر بالدین، آپ نے کفر اور دین کو برابر کر دیا، قرض کو برابر کر دیا۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں انسان پر نرم گرم حالات بھی چلتے ہیں، اور زندگی میں بڑے بڑے ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جن کا بندے نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جس حال میں بھی رکھے
بندہ اس پہ راضی رہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کبھی نہ مانگے کہ یا اللہ مجھ پر مشکل حالات آئیں پھر دیکھ میں کیسے صبر کرتا ہوں۔ بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مشکل نہ مانگے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی کبھی غربت بندے کو کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ یعنی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بندوں کے لیے ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے خیر مانگے، وہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے آسانی مانگے، عافیت مانگے۔ باقی پھر خدا کا فیصلہ ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے بندہ اسی حال پہ راضی رہے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہم انی، وفی روایت ہے نا، اور ایک اور روایت میں اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر، یعنی پہلے قرض تھا نا، دین، اب فقر آ گیا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ فقر کا معنی بھی محتاجی ہوتا ہے۔ فقر جو ہے ایکچولی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی فقیر جس سے لفظ نکلتا ہے فقیر، تصوف میں تو فقیر اور وہ ایک درجہ ہے، جیسے علماء کہتے ہیں نا خطیب ملت اور خطیب اسلام، جن ہوتے نا القاب، تو فقر میں تو تصوف میں تو فقیر ایک درجہ ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی ذات کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یعنی جو صرف اپنے اللہ کے در کا محتاج ہو جائے، اس کے سوا نہ اسے کسی بادشاہ کی پرواہ ہو، نہ کسی امیر کی، نہ کسی سردار کی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو محتاج ہو، ارباب تصوف کے نزدیک فقیر وہ ہوتا ہے۔ فقر جو ہے، فقر کی دو قسمیں، ایک فقر اضطراری ہوتا ہے، مجبوری کا فقر، یعنی بندے کا دل تو چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں، میں اس طریقے سے تعیشات کے ساتھ زندگی بسر کروں، لیکن اس کے پاس ہوتے نہیں۔ اس کو فقر اضطراری کہتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے اس میں صبر کیا ہے تب یہ بھی عبادت بن جائے گا، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ دوسرا فقر اختیاری ہوتا ہے۔ فقر اختیاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو دیتا ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے سوا کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکے کی پہاڑیاں سونے کی بنا دوں۔ تو میں نے عرض کیا میرے پروردگار نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اتنا دے کہ میں ایک وقت میں کھانا کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت میں بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ تو سرکار کا جو فقر ہے یہ فقر اختیاری ہے۔ اس طریقے سے صوفیہ کرام کا جو فقر تھا اور مقربین کا، یعنی صوفیہ تو پھر ایک محدود ہو جاتا ہے معاملہ، مقربین الہی کا جو فقر ہوتا ہے وہ فقر اضطراری نہیں ہوتا، فقر اختیاری ہوتا ہے۔ کیونکہ فقر اختیاری جو ہے نا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو فقر اضطراری جو ہے وہ کبھی کبھی بندے کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا 5 رکن اسلام دے 6واں بولیا ٹوک، 5 رکن اسلام دے 6واں بولیا ٹوک، ٹوک روٹی کو کہتے ہیں، یہ ہمارے سرودے کے علاقے جے کر 6واں نہ رہے تھے 5 جانتے بھوک۔ جس بندے کے گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہ ہو تو وہ صرف آٹے کا سوچتا ہے، اگر اس کا ایمان کمال کا کامل نہ ہو۔ یعنی مجھے ایک صاحب نے کہا، مجھے کہنے لگا جی آپ خام کا کہتے رہتے ہیں زندگی کا ایک مشن ہوتا ہے، زندگی کا ایک مشن ہوتا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ جس کے گھر میں شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے نا، اسے مشن نہیں سوچتا، اسے آٹا سوچتا ہے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے بات۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھیں
یہ میرے جیسے کمزور ایمان کی سطح تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں بھوکا ہو بندہ تو اسے روٹی کا خیال ہوتا ہے، باقی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں نے کہا لیکن ہم ایک منظر دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن خندق کھود رہے ہیں، یعنی مشن ان کا مقدم ہے اپنی بھوک سے۔ تو کمال تو یہی ہے، اگر ہم میں نہیں ہے تو ہمیں کم از کم کمال والوں کے کمال کو ماننا ضرور چاہیے۔ تو یہ یعنی فقر کی میں نے اس لیے وضاحت کر دی، دیکھیں نا، الفقر و فخری، اقبال نے کہا تھا سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بیاب و خال و خط و رنگ چہ حاجت روئے زیبار، کہ وہ بادشاہ ہو کر بھی فقیر تھے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں لیکن کرتے پہ پابند لگے ہوئے ہیں۔ یہ فقر اختیاری ہے، کرتے پہ پیوند ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جب بیت المقدس گئے انہوں نے کہا کہ اچھا کرتا پہن لیں، نیا آپ کے لیے غلہ لے کے آئے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ، اس کے کپڑا کرتا پھٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے نا وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، دین کی وجہ سے دی۔ اگر ہم دین سے مخلص ہیں تو اللہ ہمیں عزت دے گا، اگر ہم دین سے مخلص نہ رہے کپڑے ہماری عزت نہیں بچا سکتے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے سوٹ بوٹ عزت نہیں بچاتے، دین عزت بچاتا ہے۔ تو یہ فقر اختیاری ہوتا ہے۔ جی اتعادل بالدین قال رجل ویا دلان، آپ نے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول دونوں برابر ہو گئے؟ کالا نام، آپ نے فرمایا ہاں۔ ان ابی موسیٰ الاشعری، یہ باب جامع دعا، جامع دعا کا باب آ گیا۔ ان ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، انہ کان یدعو بہذا الدعا، کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی خطیئتی، میرے مالک میری خطائیں بخش دے۔ خطا اس غلطی کو کہتے ہیں جس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندے نے رمضان کے مہینے میں وہ کلی کر رہا تھا اور بلا ارادہ پانی اس کے حلق میں اتر گیا، اس کو خطا کہیں گے۔ فرشتہ جان بوجھ کے ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو سرکار دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لی خطیئتی، میرے مالک میری خطائیں بخش دے، وجہلی، اور مجھ سے ناواقفیت میں جو کچھ ہوا وہ بخش دے، واسرافی فی امری، اور میں نے اپنے معاملے میں جو زیادتی کی وہ بخش دے، وما انت عالم بہ منی، اور ہر وہ چیز جسے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھے علم نہیں ہے میرے مالک، تو اسے بخش دے۔ اب یاد رہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ جتنا بھی مقام پاتا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بندے کی شان ہے، معافی مانگنے کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں ہے، معافی مانگنا بندے کی شان ہے۔ تو سرکار اس لیے معافی مانگتے تھے، اور اس میں ایک امت کی تعلیم ہے کہ جب وہ معصوم ذات اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعائیں کرتی ہے تو تمہیں بھی دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، نیت ان کی اچھی ہوگی لیکن وہ اپنے پاس سے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جن کو نا داتا حضور کہتے ہیں مستصوف، وہ مستصوف ہوتے ہیں، نہ صوفی ہوتے ہیں نہ متصوف ہوتے ہیں بلکہ مستصوف ہوتے ہیں، یعنی ویسے ہی تصوف کے نام پہ دھوکہ دینے والے، اب یوں کہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے کہ مجھے کیا چیز درکار ہے، ہم دعا کیوں مانگیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اس بات کو، مجھے کسی بس اللہ کی رضا ہے، بس ٹھیک ہے میں دعا کیوں مانگوں؟ یہ ساری باتیں میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ دین کی فہم کے لیے بندہ اپنی عقل پہ اعتبار نہ کرے بلکہ سرکار مدینہ کی سنت کو ڈیڑھ سال۔ یہ وہ جو کہتے ہیں کیا سرکار نہیں ان باتوں کو جانتے تھے؟ سرکار سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو کون جاننے والا ہے؟
اس کے باوجود آپ ہر لمحے پر دعا مانگتے ہیں، ہر حالت میں دعا مانگتے ہیں. کب سے یہ شروع ہوا ہے باب کہ یعنی زندگی کا کون سا پہلو ہے یہاں آپ نے دعائیں نہیں مانگی؟ تو بندے کو چاہیے کہ وہ یعنی اپنے پاس سے چیزیں اخذ نہ کرتا رہے، بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھے. تو سرکار یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی جدی و ہزلی. جد کہتے ہیں سنجیدگی سے کوئی کام کرنا، ہزل کہتے ہیں مذاق میں کرنا. کہ پروردگار عالم معاف فرما دے وہ چیزیں جو میں نے جان بوجھ کے کی، سنجیدگی سے کی، اور وہ چیزیں جو میں نے مذاق میں کی. یعنی بعض چیزیں مذاق میں بندہ کرتا ہے، بندہ انہیں گناہ نہیں سمجھتا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندوں کو ہنسانے کے لیے پھپتی کر دیتا ہے ایک بندے پر، تو اس جرم کی پاداش میں اسے سینکڑوں سال کی مسافت سے دوزخ کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے. اب اس نے تو اپنے خیال میں کچھ نہیں کیا نا، اس نے تو شغل کیا ہے ویسے، لیکن مطلب یہ ہے کہ گناہ صرف سنجیدگی سے نہیں ہوتا، بلکہ بندہ کبھی کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ بندے مذاق میں کبھی انبیاء کرام کے بارے میں کوئی جملہ بول دیتے ہیں، اعظم کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، دین کے بارے میں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، قرآن کے بارے میں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. ایکچولی یہ چیزیں کفر ہوتی ہیں، ان سے لزوم کفر لازم آ جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے وہ جو منافقین کے بارے میں کہا گیا نا، قل اب اللہ و آیاتہ تستہزئون، تم اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ تبصر اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو. تو دین جو ہے یہ مذاق کرنے کی چیز نہیں ہے، دین سب سے بڑھ کر سنجیدگی سے لینے کا معاملہ ہے. وما انت اچھا جی، اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطئی و عمدی، اور جو مجھ سے خطاً ہوا اسے بھی معاف کر دے، اور جو مجھ سے عمدن ہوا اسے بھی معاف کر دے. وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، میرے مالک اگر میں کسی بات کو نہیں بھی جانتا تو اسے جانتا ہے، تو اپنے کرم سے اسے بھی معاف فرما دے. اللہم اغفر لی ما قدمت، میرے مالک مجھے معاف کر دے جو کچھ میں نے آگے بھیجا، یعنی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو یعنی میرے نامہ اعمال میں چلی گئی تو اسے بھی معاف فرما دے. وما اخرت، اور جو میں نے مؤخر کیا اسے بھی معاف فرما دے. یعنی مجھ سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کا گناہ بعد میں ہوگا، کسی بندے کو کسی غلط کام پہ لگا دے، کسی کو چوری پہ لگا دیا، منشیات پہ لگا دیا، یہ ہے جس کو میں جو بعد میں ہوگا. وما اسررت، اور پروردگار جو میں نے مخفی کیا اسے بھی معاف فرما دے. وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا اسے بھی معاف فرما دے. وما انت اعلم بہ منی، اور میرے مالک ہر وہ چیز جسے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے میں اسے نہیں جانتا، اپنے کرم سے اسے بھی معاف فرما دے. انت المقدم، تو ہی آگے کرنے والا ہے، وانت المؤخر، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. وانت علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو ہر شے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، میرے مالک میرے دین کی اصلاح فرما دے، میرے دین کو درست کر دے. الذی ہوا عصمت امری، جو میرے تمام معاملات کا محافظ ہے، یعنی میرا دین جو میرے تمام معاملات کا محافظ ہے، میرے مالک تو اس کی اصلاح فرما دے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور میرے مالک میری دنیا بھی درست کر دے، یعنی جو میرے دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھی معاف کر دے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگے تو وہ کوئی ایک چیز نہ مانگے،
وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہا ہے، اسے چاہیے کہ دنیا بھی مانگے اور دین بھی مانگے، دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہے سرکار کی جامع دعا۔ فاصلے لی دنیا یا التی فیہا معاشی، میری اس دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میرا معاش ہے، معاش جس میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میرے مالک میری آخرت کی بھی اصلاح فرما دے جس میں میں نے لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے نہ آخرت کو بھولے نہ دنیا کو بھولے، دونوں کو یاد رکھے، کیونکہ دنیا میں اس نے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ مالک دنیا میں بھی مجھے وقار کی زندگی نصیب فرما، اور آخرت میں بھی کامیابی مانگے، صرف نہ دنیا مانگے، یعنی کسی چیز سے بندہ انحراف نہ کرے۔ پھر آپ دعا مانگتے تھے وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میرے مالک میری زندگی میں ہر خیر میں اضافہ فرما دے۔ خیر جو ہے نا، جو رزق، یہ صرف پیسے کا نام نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جو بندے کے لیے آسائش کا باعث بنتی ہے، سکون کا باعث بنتی ہے، وہ خیر ہے۔ وہ نیک نامی بھی ہوتی ہے، وہ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، وہ یعنی صحت بھی ہوتی ہے۔ یعنی بندہ شمار نہیں کر سکتا کہ میرے رب نے کون کون سے خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو سرکار دعا مانگتے تھے وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میرے مالک میری زندگی میں ہر خیر میں اضافہ فرما دے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میرے پروردگار میری موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے، ہر شر سے آرام کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی جب موت آئے تو موت میرے لیے کسی پریشانی کا پیغام نہ لے کے آئے، بلکہ موت میرے لیے تیرے وصال کا مژدہ لے کے آئے، تیرے وصال کی خوشخبری لے کے آئے، اسے میرے لیے خیر بنا دے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، بڑے کمزور سے بدن کے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سرکار کا کیا نظر کرم ہوئی کہ اتنے بڑے فقیہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار عبادلہ اربع میں ہوتا ہے۔ ان النبی، وہ سرکار سے یہ روایت کرتے ہیں، انہ کان یقول، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، میرے مالک میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ یعنی ہدایت کا تعلق صرف دین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بندے کہتے ہیں جی نماز میں کھڑا تو اہدنا الصراط المستقیم کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ تو بہت سطحی سی بات ہے۔ یعنی ہدایت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی، ہدایت کے جو درجات ہوتے ہیں ان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی، بندے کو ہر قدم پر ہدایت مانگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ میں یہ بچوں کا رشتہ کروں یا نہ کروں، یہاں بھی وہ ہدایت کا محتاج ہے۔ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہاں بھی وہ ہدایت کا محتاج ہے۔ میں کیا کروں کیا چھوڑوں، یہاں بھی۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر قدم پر اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اپنے رب کی ہدایت کا طالب رہے کہ میرے مالک تو مجھے ہدایت نصیب فرما۔ یہ سرکار کی سنت ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، میرے مالک میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، یہ تقوی سے ہے، اور میں تجھ سے تقوی اور پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، میں پاک دام، میری نظریں صاف رہیں، میرے خیالات صاف رہیں، عفاف پاک دامنی، والغنا، اور میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں۔ غنا کا مطلب کیا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، مجھے بندوں میں سے کسی کی محتاجی پیش نہ آئے، بس پروردگار تو مجھے ہر کسی سے غنی کر دے۔
وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا، کل کہ اے علی یہ دعا مانگ، اللہم اہدنی وسددنی، کہ میرے مالک مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ بِالْهُدَىٰ ہدایت الطریق، اور ہدا کی جب دعا مانگے نا، خدا کی، تو یاد کیا کر سیدھے راستے کی ہدایت، جو جنت کا راستہ ہے اس کی طرف رہنمائی۔ وَبِالسِّدَادِ سِدَادِ السَّهْمِ، اور سیدھا رہنے سے مراد ہے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، میرے مالک مجھے ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر کام میں، ہر موقع پر سیدھا رکھ، یعنی میرا قدم کسی بھی غلط سمت نہ اٹھے اور میں تیری عطا سے ہر موقع پر سیدھا رہوں۔ وعن ابی مالک الاشجعی عن ابیہ قال کان الرجل اذا اسلم، حضرت ابو مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا، علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے، ثم امرہ ان یدعو بہؤلاء الکلمات، پھر سرکار اسے حکم فرمایا کرتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی، میرے مالک مجھے معاف فرما دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما دے، یعنی میں کوئی اپنے میں طاقت نہیں پاتا کہ میں آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکوں، میں تجھ سے رحم کا سوال کرتا ہوں۔ وحدنی، اور مجھے ہدایت نصیب فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت نصیب فرما۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، کبھی بھی یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ میرا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے خیر مانگا کرو، امن مانگا کرو، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی، اور میرے مالک مجھے رزق عطا فرما، یعنی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا مانگا۔ عن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سرکار یہ دعا مانگتے تھے، یہ معروف دعا ہے، آپ جانتے ہیں، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے مالک ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی ہر خیر حسنہ میں شامل ہے، حسنہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر اللہ کی رحمت، ہر اللہ کا فضل حسنہ میں شامل ہے۔ یعنی بندہ 2 گھنٹے بھی دعا مانگے نا، جب تک یہ دعا نہ مانگے اس کا دل مطمئن نہیں، کیونکہ بندے کو کیا پتا ہے میں نے کیا مانگا ہے، کیا مانگنا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے نظام میں اس کے لیے تباہی کا سبب ہوتی ہے، بندہ تو فیصلہ نہیں کر سکتا، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے، خیر مانگے کہ مالک جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دے دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا کی حسنہ، یعنی یہ جنس ہے ہر بھلائی دنیا میں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں ہر بھلائی عطا فرما، رزق بھی، یعنی آخرت میں اللہ کا دیدار بھی حسنہ ہے، جنت کی نعمتیں بھی حسنہ ہیں، جو بھی بھلائی ہے میرے مالک ہمیں عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے آگ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اب یہ بھی تو آ گیا تھا نا پھر آخرت حسنہ میں، دوزخ سے بچنا بھی تو پھر آخرت حسنہ میں آ گیا تھا نا، لیکن اس کے یعنی بڑا ایک سختی ہونے کی وجہ سے الگ کر کے اس کا ذکر کیا گیا کہ پروردگار عالم
ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے کرم سے ہر موقع پر عافیت نصیب